اور دربار میں حاضری کا معاملہ بعد میں ہوگا. وہ کہتے ہیں کیوں کر؟ ان کا یہ آنے والا وقت بتلائے گا. دوش رسول پر بیٹھے کے والے کے سینے میں جو رڈار لگا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. واہ حسین، تیری شجاعت کا قربان، تیری غیرت کا قربان، تیری ہمت کا قربان. حضرت حیدر کرار نے خیبر کا میدان مارا تھا، مگر سرکار نے فرمایا تھا کہ لَأُوْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی پیار کرتا ہے. اور وہ کل میدان مارے گا جس کو یہ پتا ہے میں میدان ماروں گا، اس کے لیے لڑنا کون سا مشکل ہے. بدر کی جنگ میں مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ میں ساتھ ہوں. سرکار نے فرمایا کہ یہ عتبہ کے گرنے کی جگہ اور مرنے کی جگہ ہے، یہ ولید کے گرنے کی جگہ اور مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کے گرنے کی اور مرنے کی جگہ ہے، یہ ابو جہل کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل جو چقیدہ کار تھا اور پرانی جنگیں جسے دیکھی ہوئی تھی اور بڑا ماہر تھا اور بڑا زبردست شمشیر زن تھا، دو معاذ اور محمد دو نابالغ بچوں نے فیصلہ کر لیا اس کے مقابلے میں ہم جائیں گے، اور تم کیوں ارادہ رکھتے ہو اس کے پاس جانے کا، اس کے ساتھ لڑنے کا؟ کہا سرکار نے جو بات کہہ دیا وہ گرے گا اور مرے گا، پھر کیا پریشانی ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ اے حسین، میں اس چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میدان کربلا میں خاندان نمود کا خون پیے گا. حضرت منہال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جس وقت میرا بیٹا حسین تنہا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، دشمن اس کے مقابلے میں ہوں گے، تمہاری ڈیوٹی ہوگی اس کی مدد کرو. یہ حدیث ثبوت ہے حضرت امام حسین کے حق پر ہونے کی. ہاں یہ بحث چھڑتی رہتی ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھا، اس پر اجماع ہو گیا تھا. آج اجماع پیش کرتے ہو جو آگے اب تو تمہاری بولی بند ہو گئی ہے. روزانہ اجماع کرتے تھے تو 4-5 دھڑلے چھوڑے تو اس کے بعد پھر اجماع کا سلسلہ بند ہو گیا نا. اگر تم آگے چلتے تو میں تمہاری انہی کتابوں سے یزید کی خلافت اور اجماع ذکر کرتا ہوں. تم نے تو اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ اس کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا. اگر اجماع مسلمین ہو تو پھر تو اس کی خلافت لیگلائز ہو گئی. تم ان سنیوں میں سے ہو کہ جنہوں نے خلافت پر یزید کے اجماع نقل کیا ہے. تم اس کو اجماعی طور پر جس طرح کا اجماع تم مانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے، اسی طرح کا اجماع تم نے یزید کے لیے بھی تسلیم کیا. تمہارے اجماع کی بابا بڑی شان ہے. اجماع یقیناً شرعی دلیل ہے، لیکن ہم اس کو صحت کے میزان پر پرکھیں گے یہ اجماع ہے بھی کہ نہیں. بے ایمانی پر اگر 10 لاکھ آدمی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اجماع ہو جائے گا کیا؟ ہاں دائیے اجماع پہلی بحث ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ دائیے اجماع یہ جو چیز آپ کو اجماع کی دعوت دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہو، حضور کی حدیث ہو، اس کی بات پکی نہ ہو کہ اکیلے آدمی کی روایت ہے، اس پر اکٹھے ہو جاؤ تو اجماع ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ اگر قیاس ہے، پہلے کوئی فیصلہ ہوا ہے، اس پر ایک نئے فیصلے کو قیاس کرتے ہو تو پہلا فیصلہ حق پر تھا، آپ نے اس پر قیاس کیا، قیاس ہونے کی وجہ سے دلیل کمزور ہوئی، دائیے اجماع قیاس ہے. آپ سارے اس قیاس پر اکٹھے ہو گئے جو پہلے ایک مرتبہ آپ جمع ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بھی اجماع ہے. دائیے اجماع کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یا خبر واحد ہو سکتی ہے یا قیاس ہو سکتا ہے. خبر واحد پر اجماع ہو جائے تو دلیل قطعی بنتی ہے، قیاس پر اجماع ہو جائے تو اجماع ہو کر کبھی دلیل ظنی ہوتی ہے. پائیں سے اڑستے رہے کہ یوں کر دے گے یہاں کر دے گے، آستینیں چڑھاتے رہے اور میں دیکھتا رہا اس تماشے کو. میں نے کہا جب مجھے کوئی کہے گا میدان میں آؤ تو پھر چلیں گے. ہم نے تو کسی کو چیلنج کیا بھی نہیں، کرتے بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کو جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جس قوم کے نزدیک یزید کا خلیفہ ہونا ایک امر اجماعی ہے، آپ نے پچھلے دنوں ٹی وی پر نہیں سنا کہ چھٹا امام جو ہے وہ یزید ہے. کتنا خوبصورت سیٹ ہے. جن کے سلسلہ سنیت کا چھٹا امام یزید ہے،
وہ پھر ہمارے ساتھ کے سنی تو نہیں ہے، ان کو تو یزیدی سنی کہنا چاہیے۔ ہاں 10ویں محرم والے دن آپ نے مروان کی تعریفیں سنی ہے کہ نہیں؟ اور کتنے گھٹیا قسم کے انسان ہو، کیا تم نے پڑھا ہے؟ جو آدمی صبح بھی حضرِ کرار کو 100 مرتبہ تورا بھیجتا ہے اور شام کے وقت بھی 100 مرتبہ تورا بھیجتا ہے، 10ویں محرم امام حسین کا سر نیزے پر ہے، اس وقت تم اس مروان کی تعریفیں کر رہے ہو؟ سنیوں کی کئی قسمیں ہوں گی جی، ایک سنی حنفی ہوئے، ایک سنی شافعی ہوئے، ایک سنی مالکی ہوئے، اور ایک سنی حنبلی ہوئے، اور ایک سنی یزیدی ہوئے، ایک سنی مروانی ہوئے۔ ہم ان کو مروانی کہنے میں حق بجانب ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کے دوش کے شاہ سوار کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس تاریخ بھی ان کی زبان پر مروان کی تعریف ہے۔ اب اگر وہ سنی کہلاتے تو ہمیں باقاعدہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ مروانی سنی ہے، مروان کے گیت گانے والے ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت امام جنت مقام نے اور ابن یزید کو کہا تم مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی دربار میں زندہ لے جانا چاہتے ہو، تم یاد رکھو زندگی میں نہ تم جا سکتے نہ میں جا سکتا ہوں، میری اور تیری موت دونوں کی قریب ہے، دربار کی حاضری بعد کی بات ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے، اس وقت جس وقت کے تلواریں بے نیام ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، اس وقت حر ابن یزید کہنے لگے وہ تم امام حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکاری آرڈر ہی یہی ہے۔ صاحب شرح عقائد نے شرح عقائد صفحہ 117 کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، جس نے امام حسین کو شہید کیا وہ کافر ہے، جس نے مدد کی ہے وہ کافر ہے، جو اس شہادت پر خوش ہوا وہ کافر ہے، جو آج خوش ہوگا وہ بھی کافر ہے۔ امام حسین کا خون اتنا سستا سمجھا ہوا ہے؟ اور سرکاری تو علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی اور تختیاں لے کر کے گئے امی جان کے پاس، امی جان بتائیں کس نے اچھی لکھی؟ مائی صاحبہ کہتی ہیں جناب سیدہ خاتون جنت اگر میں کہتی ہوں اس نے اچھی لکھی تو دوسرے کا دل دکھے گا، اس کو کہتی ہوں تو پہلے کا دل دکھے گا، تو جاؤ اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ جب ان کے سامنے گئے سرکار نے 7 موتی دونوں تختیوں پر چھوڑے، یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی زبان سے کہوں اس نے اچھی لکھی ہے کہ اس نے اچھی لکھی۔ اب وہ دونوں کہتے نانا ابو جلدی سے بتائیں کس نے اچھی لکھی۔ امام حسین گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کس نے اچھی لکھی۔ تو امام حسن ذرا بڑے ہیں تو وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس نے حسین کہتا بات کرے، مطلب یہ کہ اگر اسی کو اچھا کہنا چاہتے تو کہہ دیں، لیکن سرکاری دو علیہ السلام اس بات کو نہیں سہ سکتے، وہ 7 موتی لے کر دونوں تختیوں پر چھوڑے، 3 لڑک کے ادھر ہو گئے، 3 لڑک کے ادھر ہو گئے اور ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ وہ جو درمیان والا تھا اب وہ امام حسین کہے اس کو یا ادھر جانا چاہیے یا ادھر آنا چاہیے، لیکن پروردگار نے حسین کا دل رکھنے کے لیے موتی کو بیچ میں سے توڑ دیا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا۔ جن کی ناز برداری یہ ہے ان کا خون جس وقت کے میدان کربلا میں مباح قرار دے دیا گیا، اس وقت تم یزید کی تعریفیں کرتے پھر تم کہتے ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، اور یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ ایک مولوی صاحب کے مطلب پوچھا گیا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ من قال لعالم اویلم فقد کفر، جو آدمی کسی مولوی صاحب کو کہے چھوٹا سا مولوی وہ کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر کے اندر حنفیوں کی مشہور کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، مولوی صاحب کو کہے چھوٹا سا مولوی تو کیا مارا گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے پھر بھی کافر نہیں؟ یہ تمہارا اپنا ہی اسلام ہے اور اپنا ہی دین ہے، اصل میں تم مروانی سنی ہو۔ یزیدی سنیوں کے لیے یہ مسئلہ مباح ہے کہ امام حسین کا خون تک بھی بہا دیا جائے، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر تیرے باپ کے ساتھ ایسا کیا ہوتا پھر تو کیا کہتا؟ باپ کے قاتل کو تو معاف کرتا؟ اب آئیے حضرت حر بن یزید حضرت امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، ان کا امام حسین میں آپ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں جو آپ کو گھیر کے لایا ہوں، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا سب سے پہلے میں اپنا قتل پیش کروں، آپ دیکھیں
کہ گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب دل نظر کے سامنے، دل بر نظر کے سامنے۔ آپ کی موجودگی میں لڑے اور دنیا نے دیکھا، پرے توڑتے چلے گئے۔ صبح کا لنگر یزید کے لنگر سے کھایا ہوا ہے، لیکن مرنے کا وقت آیا تو امام حسین کے قدموں میں سر رکھ کے جان دے دی۔ یہ طریقہ ہے توبہ کا۔ انتظار ہی کرتے آج توبہ کروں کہ اگلے مہینے کی 13 تاریخ کو کروں، نہیں، وقت پر کام کرو تاکہ دنیا کبھی یاد کرے، اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ حضرت امام حسین کی حمایت کی اور عین تلواروں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کے کی۔ اور جب حضرت سیدہ نے کہا کہ آپ کا صاحبزادہ جناب علی اصغر، اس کو پانی نہ مل سکنے کی وجہ سے نہ مجھے پانی ملا نہ اس کو پانی ملا، چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، اب بتاؤ میری چھاتیوں میں دودھ نہیں، میں اس کو کیا پلاؤں؟ تو عربوں کا ایک دستور تھا، عرب لوگ اگرچہ کافر تھے لیکن بے غیرت نہیں تھے، بزدل نہیں تھے۔ عربوں کی عادت تھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، معصوم بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، دشمن کے درخت نہیں تباہ کرنے۔ یہ بنیادی طریقہ تھا اسلام کی آمد سے پہلے۔ چونکہ یہ اچھی بات تھی، اسلام نے اس کو بھی اپنے ریکارڈ میں رکھا ہے۔ اسلام میں بھی یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ ان کا یہ معصوم بچہ ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو باہر لے جائیں اور جا کر کے کہیں کہ اس کو پانی چاہیے، ہمیں پانی نہیں دیتے ہو لیکن اس کو تو پانی دے دو۔ جب باہر لے کے گئے تو آپ نے سامنے جو ہی کیا تو حرملہ بن کاہل نے ایک تیر چھوڑا جو سیدھا آ کر کے حضرت امام علی اصغر کی حلقوم میں لگا، حلقوم سے پار ہو کر آپ کی کلائی میں جا کر کے پیوست ہو گیا۔ اور آپ نے جب وہ تیر کھینچا، خون گرا۔ اب جس کی باڈی میں پانی نہ رہا ہو، خون کہاں رہے؟ لیکن آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس خون کو کہاں گراؤں؟ خون کو گرانے کے لیے نہ زمین کے پاس گنجائش ہے نہ آسمان کے پاس گنجائش ہے۔ اور مسلمانوں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، مسلمان صورت دیکھ کر جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ میدان کربلا کا شہید ہے جس کا جنازہ پڑھانے والا ایک امام حسین ہے، پیچھے مقتدی کوئی نہیں۔ یہ کیا وجہ باقی جوانوں کے جنازے نہیں پڑھائے، ان کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہا باقی تو جوان ہیں، حیدر کرار کے خون کے لوگ ہیں، جب ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے 2-4 وار یہ گزار لیں گے، لیکن یہ میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے، اس کی چھاتی پر سے اگر کسی نے گھوڑا گزارا تو یہ ایک مرتبہ بھی گھوڑے کا سب نہیں سہ سکے گا۔ اس لیے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے۔ نعرہ تکبیر، سے نعرہ رسالت، حیدری، شہدائے کرب و بلا، مفکر اسلام۔ آپ کے پیچھے کوئی مقتدی نہیں، اکیلے امام ہیں، صاحبزادے کا جنازہ ہے۔ کہا اس کو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر دوں تاکہ اس کی لاش جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ جائے۔ اب تیاری ہونے لگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوا۔ ایک بزرگ مر گئے ہیں، وہ جاہلوں کے رئیس تھے، خوش آواز آدمی تھے، گیتے بھی تھے، خوب گا لیتے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کربلا میں گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ ان کو پیچھا کیا، میں نے کہا اگر 100 کتاب کا حوالہ چاہیے تو پیش کرتا ہوں کہ گھوڑا استعمال ہوا ہے۔ امام حسین کا اپنا بھی گھوڑا تھا، دشمنوں کے گھوڑے جو آپ کے بال بدن پر دوڑائے گئے وہ بھی گھوڑے تھے۔ اب امام حسین کی تیاری ہونے لگی ہے۔ اب آخر باہر خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، پر وقت رخصت کہہ رہا ہے
خاک میں لٹتا سہاگ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں لٹتا سہاگ لو سلام آخری اے بے وگانے آل بیت لو سلام آخری اے بے وگانے آل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ وہ کیا عجیب وقت ہوا ہوگا جب حضرت امام حسین کی ہمشیرہ صاحبہ سیدہ زینب بھی ہوئی ہوگی اور آپ کی اس سے چھوٹی بہن جن کا نام ام کلثوم ہے وہ بھی موجود ہوئی ہوگی، آپ کی اہلیہ جن کا نام شہر بانو ہے وہ بھی موجود ہوئی ہوگی، اور جب سارے خاندان سے رخصت ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہوں گے اتنے میں ایک اونٹنی کا سوار آیا ہے۔ میری اپنی سوچ کے مطابق مشرق کی طرف کیمپ لگا ہوا ہے خاندان نبوت کا، ان کا منہ مغرب کی طرف ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اتنے میں کوئی اونٹنی کا سوار آتا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں آگے نہ آئیو، آگے خاندان نبوت کی پردہ داریں ہیں، ابھی حسین زندہ ہے، آگے آؤ گے تو جان بھر نہیں ہو سکو گے، پیچھے ہی کھڑے رہو، یہ پردے داروں کا کیمپ ہے۔ وہ کہتا ہے جناب میں پردہ لوٹنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کی معصوم سغرا کا لیٹر لے کر کے آیا ہوں۔ یہ کیا لیٹر ہے؟ کہا وہاں ایک چھوٹی سی صاحبزادی، میں مدینہ طیبہ کی گلی کوچے سے گزر رہا تھا، خاندان نبوت کے دروازے سے کہ جب گزرنے لگا تو ایک ننھی سی آواز سنائی دی اور وہ کوئی صاحبزادی یہ کہہ رہی ہے اے ابو جان آپ نے وعدہ کیا تھا میں جلدی واپس آؤں گا، عید گزر گئی پر آپ واپس نہ آئے، آپ نے کہا تھا میں علی اصغر کو تیرے پاس واپس لاؤں گا، میں اس کو بہت مس کر رہی ہوں، اس کی جدائی کو محسوس کر رہی ہوں، میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے جاؤ، میں اس کا جھولا جھلاتی رہوں گی، میں دوران سفر آپ سے کوئی لفٹ نہیں مانگوں گی، پیدل چلوں گی، پر آپ مجھے تنہا مدینے میں شریف میں چھوڑ گئے، اب میرے پاس جینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، مہربانی کریں۔ تو میرے بھائی علی اکبر کو کہیں کہ تو وعدوں کا بڑا سچا ہے، تم نے کہا تھا میں جلدی واپس آؤں گا، پر بھائی جان واپس نہیں آئے ہو۔ حضرت قاسم کے وہ گھنگریالے بال مجھے یاد آتے ہیں جب وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مجھے کندھوں پر لے کے چلتے اور میں ان کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو پکڑے رہتی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ سغرا روتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں سغرا کیوں رو رہی ہو۔ اس نے چٹھی جب کھولی تو جناب امام علی مقام مخاطب کر کے کہتے ہیں علی اکبر کو، لے علی اکبر اے خط سغرا دا اور تینو یاد کریں دی اجے بھی آس ملن دی اس نو تیرا پتا پوچھیں دی۔ آپ اس اونٹنی کے شاہ سوار سے کہتے ہیں کہ وہ جس کو گلے کر رہی ہے نا، یہ سامنے جو لاش پڑک رہی ہے یہ اسی کے بھائی کی ہے، یہ وعدوں کا بڑا پکا ہے، مگر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ لائے علی اکبر اے خط سغرا دا او تینو یاد کریں دی اجے بھی آس ملن دی اس نو تیرا پتا پوچھیں دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کمزور روایت ہے، وہ کمزور روایت ہے، کوئی عقیدے کی بات تو نہیں ہے، ایک واقعہ ہے۔ تم نے تو یزید کے واقعات ریکارڈ کر رکھے، ان کے بارے میں نہیں سمجھ آ رہا ہے، یہ خیالی کہ وہ کمزور ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اب امام جنت مقام دیکھتے کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے ہتھیار پہن لیا، بیمار ہیں، لیکن اس قدر آپ کا ٹمپریچر ہے کہ آپ غش کھا کر کے گرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اور بیٹے کیوں اٹھے ہو؟ کہا مجھے مدینہ یاد آیا ابو،
مجھے مدینہ یاد ہے، مجھے اپنا دادا ابو یاد آیا، اگر وہ ہوتے تو تجھے سنا جانے دیتے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، زندہ ہوں، میں کیوں نہ جاؤں؟ درد دل اٹھ اٹھ کے کس کا راستہ تکتا ہے تو، پوچھنے والا مریض بے کسی کا کون ہے؟ آپ تیار ہوتے ہیں، لیکن جناب سیدہ زینب کہتی ہیں کہ اے امام حسین، مجھے وہ وقت یاد پڑتا ہے جس وقت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حیدر کرار کو خیبر میں بھیجا تھا، تو دلدل کی لگام سرکار نے خود پکڑی تھی اور حیدر کرار کو کہا تھا لے کے مولا کا نام دلدل پر سوار ہو جا، ذوالفقار حیدری تیرے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ آج کربلا کے میدان میں وہ ذوالفقار حیدری کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت امام حسین اپنی بہنوں کو گلے سے لگاتے ہیں، زینب اللہ کیا مانے، اب اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگی۔ یہ وہ وقت آ گیا جو سرکار نے فرمایا تھا امام حسین کی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اب میں گھوڑے پر سوار ہونے لگا ہوں، لیکن یہ بات تم نے یاد رکھنی ہے، میرے بعد تمہارے سروں کے دوپٹے کھینچے جائیں گے، تمہاری بالیاں اتاری جائیں گی، تمہارے خیموں کو آگے لگائی جائیں گی، مگر صبر اور شکر کے سوا جب تک تم دنیا میں زندہ رہا ہوں تمہارے خیمے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا۔ لیکن اب جب میرا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، جناب سیدہ زینب گھوڑے کو پکڑتی ہیں، کہتے ہیں جبریل امین سرکار کو لے گئے تو انہوں نے براق کے لگام کو پکڑا تھا، سرکار نے خیبر کے میدان میں مولا مرتضیٰ کو بھیجا تھا۔ آج تیرے گھوڑے کی لگام پکڑنے والا نہ حسن ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، لو میں تیرے لگام کو پکڑتی ہوں اور میں تیری رکاب کو پکڑتی ہوں، لے کے مولا کا نام سوار ہو جا۔ اب وہ موقع ہے کہ دشمن جب دیکھتا ہے کہ امام حسین کا گھوڑا سامنے آ رہا ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے۔ دشمنوں کی صفوں میں جا کے ٹوٹ پڑے اور کتنوں ہی کو نعرے جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو اتنے زخم آئے کہ اب بدن کے جتنے بال سمجھے جاتے ہیں ان کے قریب قریب آپ کے زخموں کے نمبر بھی بن جاتے ہیں۔ آخر جب آپ زمین پر گرتے ہیں گھوڑا خالی واپس جاتا ہے، جب خیمے کے سامنے جاؤ جناب کا گھوڑا سر جا کے کھڑا ہوا، جناب سیدہ زینب لپٹ کے گھوڑے سے چلائی ایک بار، زینب لپٹ کے گھوڑے سے چلائی ایک بار، اے اسپِ بے سوار کہاں ہے تیرا سوار، اے اسپِ بے سوار کہاں ہے تیرا سوار، تو نے بھی بھوکے پیاسے سے کی دوری اختیار، سچ ہے حسین کا نہیں دنیا میں کوئی یار، سچ ہے حسین کا نہیں دنیا میں کوئی یار۔ اس وقت سر کو ٹکا کے خاک پہ بولا وہ راہوار، سر کو ٹکا کے خاک پر بولا وہ راہوار، میں بے سوار ہو گیا مارا گیا سوار، غش آ گیا حسین کو گھوڑے کی زین پر، مجھ سے کہا کہ ٹیک دے گھٹنے زمین پر،
اس کے بعد کیا آرڈر ہوا؟ تو جا کے روک لے درے خیمہ گاہ کو، او زینب نہ دیکھ لے میرے آل تباہ کو، تو جا کے ذرا روک لے درے خیمہ گاہ کو، زینب نہ دیکھ لے میرے حال تباہ کو۔ اب 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ بول چکا ہوں، اب وہ میری طبیعت اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں مزید بول سکوں، میرا جی بھر آیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر میں ایک مدت سے مصائب نہیں بیان کر رہا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 32 برسوں میں نے یہاں کبھی مصائب نہیں بیان کیے۔ وہ شاہ صاحب کا تقاضا تھا کہ آپ ضرور کوئی مصائب بیان کریں، تو میں نے وہ مصائب بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قیامت کے میدان میں حامیان حسین میں ہم کھڑا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔